پکڑا, وہ انگوٹھی اتاری اور پھینک دیا, انگوٹھی اتار کر کے پھینک دیا اور ایک جملہ کہا, یعمد احدکم الی جمرۃ من النار فیجعلها فی یدہ, تم میں سے کوئی آگ کے جانب بڑھتا ہے. میں بار بار بتا چکا ہوں, مردوں کے لیے سونا حرام ہے, اس کو پہن نہیں سکتے, اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں, میں نے بتایا ہے. لیکن تم میں سے کوئی اس سونے کی چمک سے ایسا مروب ہوتا ہے کہ اس کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں رکھ لیتا ہے. پھینک دیا اس کو اٹھا کر کے. مجلس برخاست ہوئی. کہنے والے نے کہا کہ انگوٹھی اٹھا لو, استعمال مت کرو, بیچ کر کے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر لو. صحابی نے کیا کہا, واللہ لا آخذ, اللہ کی قسم میں اس کو اٹھا نہیں سکتا ہوں. قد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھینکا ہے. نبی کی پھینکی ہوئی چیز جس کو نفرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک لیا, اس کو اٹھا نہیں سکتا. سونا سب سے زیادہ مہنگا ہے. آج اسی جائیداد کے لیے, مال و دولت کے لیے ہم کو موقع ملے بھائی کا گلا کاٹ دیتے ہیں. آج اخبارات میں یہ خبریں آتی ہیں, بیٹے نے جائیداد کے لیے ماں باپ کو مار ڈالا, ختم کر دیا. بہن بھائی کا حق مار رہا ہے. ہم کو موقع ملے رشوت لینے سے نہیں چوکتے, اگر بہت کم انٹرسٹ کے اوپر سود کا موقع ملے لے دیتے ہیں. آج ہمارا یہ حال ہے, ہمیں کوئی فکر نہیں. سود, رشوت, جھوٹ, چوری, غبن, حق مارنا, یہ سب کیا ہے؟ جہنم کے ٹکڑے ہی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. تو صحابہ وہ تھے, ان کی عزت کے اوپر, ان کی ذات کے اوپر تہمت لگانا, انہیں برا کہنا اور ان کے ایمان کو جانچنا, آج کے دور میں کوئی یہ جرات کرے, اس سے بڑی بیوقوفی نہیں ہو سکتی ہے. وہ سونے کی انگوٹھی پڑی رہی لیکن اس کو اٹھایا نہیں. اس کو اٹھا سکتے تھے, بیچ سکتے تھے, فروخت کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے, لیکن نہیں اٹھایا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہیں. جب شروع میں جب رمل کرنا شروع کیا تو کہا وما لنا للرمل, اب رمل کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کا حکم اس وقت دیا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے تھے مشرکین کو کہ ہم کمزور نہیں ہیں, بہت مضبوط ہیں. تم یہ مت سوچو کہ مکہ ہم نے چھوڑ دیا, مدینے میں آ گئے تو ہم کمزور ہو گئے. تو ذرا رمل کے وقت تھوڑا سا تن کر کے چلنا رہتا ہے مردوں کو. تو کہا یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے دیا تھا کہ مشرکین کو دکھائے جائیں. اور اب کیا ہو گیا, قد اہلکم اللہ, اللہ تعالیٰ نے انہیں تو ہلاک کر دیا, برباد کر دیا, ہم کو غلبہ دے دیا. اب ہم غالب ہو گئے, دکھانے کی تو ضرورت نہیں ہے. لیکن پھر کہتے ہیں شیء صنعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا احب ان نترکہ, لیکن کوئی بھی کام, کوئی بھی عمل جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے میں اس کو چھوڑنا پسند نہیں کرتا ہوں, چونکہ نبی نے کیا تھا. اب اسباب باقی نہ رہے, وجوہات باقی نہ رہے, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا, اس لیے اس کو چھوڑنا میں پسند نہیں کرتا ہوں. یہ صحابہ کا معاملہ ہے. تو صحابہ نہ صرف اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقے کی اتباع اور پیروی کرتے تھے, بلکہ ان کی محبت اور ان کا معیار وفاداری اتنا اعلیٰ تھا کہ نبی کی اتباع میں خیر کا کام کبھی کبھی ترک کر دیا کرتے تھے. یہ کوئی معمولی بات نہیں. نیکی کا کام کرنے کا موقع ہے, نہیں کیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر رہے ہیں. مثال دے دوں, حدیبیہ کا موقع ہے. صلح حدیبیہ میں جب مکہ والوں نے روک لیا, کہا کہ اس سال آپ داخل, غالباً سن 6 ہجری کا معاملہ ہے, ہجرت کے 6 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں, اور صبح اٹھے اور آپ نے خواب بیان کر دیا صحابہ سے. تو سب کو اپنے وطن سے محبت تھی, وطن چھوڑ کر کے اتنے سال ہو گئے تھے, سب چاہتے تھے کہ ایک بار مکہ جائیں, گھر کا طواف کریں, لوگوں سے ملیں بھی. تو تقریباً 1500 لوگ تیار ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کہ ہم جائیں گے مکہ اور عمرہ کریں. عمرے کے غرض سے نکلے, حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. مکہ والوں کو پہلے سے خبر ہو گئی تھی, آ کر کے روک لیا اور کہا کہ ہم نہیں جانے دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات چیت سے حل کرنے کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا سفیر بنا کر کے, کہ جا کر کے ان کو بتائیے کہ ہمارا مقصود لڑنا جھگڑنا نہیں ہے,
ہم بس آئیں گے, خانے کعبہ کا طواف کریں گے, واپس چلے جائیں گے, عمرہ کریں گے, واپس جائیں گے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ میں آئے تو جب واپس ہونے لگے تو مکہ والوں نے کہا کہ اب آپ آئے ہو مکہ میں تو اس سال تو ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے, اگلے سال آنا ہے آپ نے, لیکن آپ چونکہ مکے میں آ گئے ہو, داخل ہو گئے ہو, تو آپ طواف تو کر کے چل جاؤ, آپ کے لیے اجازت ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ طواف کر لو. کہتے ہیں کہ ما کنت لافعل حتى فعل يطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ما کنت لافعل حتى يطوف رسول اللہ, کہا کہ میں آیا ہوں, طواف کر سکتا ہوں, نیکی کا کام ہے, لیکن اللہ کی قسم ہمارے نبی وہاں حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہاں مکے میں آیا ہوں, میں طواف کر لوں, نہیں ہو سکتا. جب تک نبی طواف نہیں آ کر کریں گے تب تک میں طواف نہیں کر سکتا. واپس چلے گئے. یہ صحابہ کی معیار وفاداری تھی. اسی حدیبیہ کے موقع پر صلح ہو رہی ہے, شرائط لکھے جا رہے ہیں. شرطیں اگر پڑھیں گے آپ سیرت میں تو بہت ہی یک طرفہ ہیں. ان میں سے ایک بنیادی چیز تھی, مکہ والوں نے ایک شرط لگائی, کہا کہ اگر اس کے بعد یعنی سن 6 ہجری کے بعد اگر کوئی شخص مکہ سے مسلمان ہو کر کے مدینہ جائے گا تو آپ اس کو واپس کر دیں گے, لیکن اگر آپ کا کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کے مکہ آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں. بالکل یک طرفہ معاہدہ تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ٹھیک ہے. سب سے زیادہ ان شرائط پر بے اطمینانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی. تھے وہ جذباتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ سچے رسول اور نبی نہیں ہیں؟ کیا ہمارے شہید جنتی اور ان کے مقتول جہنمی نہیں ہیں؟ اس سارے سوالات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کہتے کیوں نہیں, بالکل ہم سچے ہیں, ہمارا دین حق ہے, ہمارے مقتول جنتی ہیں, ان کے مقتول جو ہے جہنمی ہیں, یہ سب سچ ہے. لیکن پھر بھی عمر بن خطاب نے محسوس کیا کہ شرائط جو کہ تو وہی ہیں, اللہ کے رسول قبول کرتے جا رہے ہیں. وہاں سے اٹھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابو بکر صدیق کے پاس آ گئے, ان کا دامن پکڑا, کہا کہ کیا ہمارے نبی سچے نہیں ہیں, ہمارا دین سچا نہیں ہے, ہم حق پر نہیں ہیں؟ یہ ساری باتیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے اور کہہ رہے ہیں کہ کیا ان شرائط جن پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دستخط کرنے کے لیے تیار ہیں, ان شرائط کو مان لینے سے کیا یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کمتر, ان کو برتر سمجھ رہے ہیں؟ اتنی بڑی بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کی سیرت آئے گی تو انشاءاللہ بیان ہوگا, ان سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں. نبی کے بعد خلافت کے سب سے زیادہ حقدار یہی تھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ساری باتیں کریں, جب سن لی پوری باتیں ان کی, ایک جملہ کہا, تاریخی جملہ کہا کہ عمر ایھا الرجل, اے بھلے آدمی, انہ لرسول اللہ, یہ بات ذہن میں بٹھا لو, جن کے بارے میں آپ کا اعتراض ہے اور یہ سوالات جو آپ کے ذہن میں پیدا ہو رہے ہیں, انہ لرسول اللہ, وہ اللہ کے رسول ہے, وہ اللہ کے رسول ہے. ولیس یعصی ربہ, یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لینا کہ جب رسول ہیں تو رسول کی نافرمانی ان سے نہیں ہو سکتی ہے, اللہ کی نافرمانی نہیں ہو سکتی ہے ان سے. وہو ناصر, جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے پیچھے شریعت کی حفاظت ہی ہے, دین کی حفاظت ہی ہے. فاستمسک بغرضہ, لہذا جو کچھ کہیں رسول اس کو مضبوطی سے پکڑ لو, تھام لو. فواللہ انہ علی الحق,
اللہ کی قسم وہ حق پر یہ جواب دیا. دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ وقتی طور پر اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے پھر بھی ماننا چاہیے, پھر بھی ماننا چاہیے. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ کر رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے میں کیا کر رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ رہے تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیوچر میں کیا فائدہ ہونے والا ہے وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. وقتی طور سے انہیں وہ غلط لگ رہا تھا. تو کہا کہ انہو لرسول اللہ, یہ بات ذہن میں رہے وہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نزدیک ان کا مقام, ان کا اتھارٹی وہ ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں, جو کچھ کہتے ہیں وہ رب کے حکم اور رب کے ماتحتی میں ہوا کرتا ہے. تو اتنی باتیں یاد رکھنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شرط پر ہاں کر رہے ہیں, اس کو مان رہے ہیں, اس پر دستخط کرنے کو تیار ہیں, تو اللہ رب العالمین کے حکم اور اللہ کی ماتحتی میں ہو رہا ہے. اس بات کو ذہن میں بٹھا لینا. ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے. اور انہو لا یعصی ربہ, یاد رکھنا کہ نبی غلطی نہیں کر سکتا ہے. ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط پر دستخط کر کے غلطی کر رہے ہیں. لا یعصی ربہ, وہ کبھی رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے ہیں. اور یاد رکھنا جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل حق ہے, اس لیے نبی مانتے ہیں. یہ جو جذبات اس وقت پیدا ہوئے تھے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب یہ جملہ سنا, عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں وہ سارے سوالات میرے ذہن میں جو پیدا ہو رہے تھے ختم ہو گئے, میرے جذبات ٹھنڈے پڑ گئے. اور کہتے ہیں کہ وہ جو جذبات تھے پوری زندگی مجھے اس کا افسوس رہا, پوری زندگی اس کا افسوس رہا کہ آخر میں اس وقت اتنا جذباتی کیوں ہوا تھا اور اس طرح کے سوالات میں نے کیوں کیے تھے. یہ صحابہ کا معیار تھا. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کرنا اور ان کی ذات پر جب بھی کوئی الزام لگے اس کی حفاظت کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشر مبشرہ میں سے, وہ کہتے ہیں کہ لَمَشْهَدُ رَجُلٍ مِّنْهُمْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَغْبَرُّ وَجْهُ فِيهِ وَجْهُ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمُرُهُ وَلَوْ عُمِّرَ عُمْرُ نُوحٍ. سعید بن زید وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کسی ایک صحابی کا کسی غزوے میں چند گھڑی کے لیے شرکت, چند گھڑی کے لیے نبی کے ساتھ کوئی کھڑا رہا اور دین کی حفاظت کے خاطر اس کے چہرے پر جو گرد و غبار پہنچے, اڑے اس کے چہرے پر آئے, اور اس سے اللہ رب العالمین نے جو ان کو مقام دیا, جو درجہ دیا, جو اجر دیا, اس کی بنیاد پر اس اجر کو پانے کے لیے تم میں سے کوئی شخص پوری زندگی عبادت کرتا رہے, اور عمر کتنی, حضرت نوح کی عمر بھی پا جائے 950 سال, اور عبادت کرتا رہے, تو اس گھڑی میں جو ان کا چہرہ گرد آلود ہوا اور اس پر اللہ نے ان کو جو درجہ دیا, جو اجر دیا ہے, اس کا برابری نہیں کر سکتا ہے, اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے. یہ صحابہ کا درجہ ہے. تو اس ایک گھڑی نبی کے ساتھ کھڑا ہونا اور عمر نوح کوئی پالے اور ساری عمر عبادتوں میں گزار دے تب بھی وہ مقام نہیں پہنچ سکتا, اس ایک گھڑی کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سبہم, جس کسی نے بھی کسی میرے ایک صحابی کو برا بھلا کہا, ایک کو بھی, تو فعلیہ لعنت اللہ, اس کے اوپر اللہ کی لعنت, والملائکہ, فرشتوں کی لعنت, والناس اجمعین, سارے لوگوں کی لعنت. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا. اس گالی دینے والے, برا بھلا کہنے والے کہ نہ تو فرض نہ تو نفل کوئی بھی عبادت اللہ قیامت کے دن قبول نہیں کرے گا. اس لیے کہ جو شریعت لانے والے ہیں انہی کے بارے میں تمہیں شک و شبہ ہے, انہی کو منافق, انہی کو کافر, انہی کو دین سے پھرنے والے مرتد سمجھ رہے ہو, تو اس دین پر عمل کر کے تمہارا فائدہ کیا ہے؟
یہی وجہ ہے کہ ابو زرعہ رازی رحمہ اللہ وہ کہتے تھے اذا رأيت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زندیق. یہ بات یاد رکھنا پوری زندگی، کبھی بھی اگر کسی کو دیکھو کسی ایک صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتا ہے جس سے صحابی کے ذات پر نقص اور عیب معلوم ہوتا ہے تو فاعلم انه زندیق، سمجھ جانا یہ بدعتی انسان ہے، یہ سنت کا پیروکار نہیں ہے. اور آگے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں انہم یریدون ان یجرعوا شہودا ولیبطلوا الکتاب والسنہ والجرح اولی بہم وہم الزنادقہ. وہ کہتے ہیں کہ ان بدعتیوں کا جو بھی صحابہ کے اوپر تان کرتے ہیں، ان کی عیب جوئی کرتے ہیں، ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ گواہ جو ہمارے اولین گواہ ہیں کتاب و سنت کے، ان کی عزت کو مجروح کر دیا جائے اور اس کے ذریعے سے کتاب و سنت کو باطل ٹھہرایا جائے. اور کہتے ہیں والجرح اولی بہم، حالانکہ صحابہ کے خلاف بولنے والا یہی قابل اعتراض خود ہے. وہم الزنادقہ، اور بدترین قسم کے بدعتی ایسے لوگ ہیں. یہ سلف کا قول ہے. تو صحابہ کو اللہ رب العالمین نے جو مقام دیا، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں. کتاب و سنت کی عملی تصویر اگر دیکھنی ہو تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھنا چاہیے. کتاب و سنت کے سب سے پہلے مخاطبین، سب سے پہلے اس کو سمجھنے والے، سمجھ کر کے اس کو اوپر عمل کرنے والے اور اس کو امانت داری کے ساتھ پہنچانے والے. اس سے بڑی عظمت اور اس سے بڑا مقام کسی اور کا ہو نہیں سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ العالمین ہم سب کو صحابہ کرام سے محبت کرنے، اپنی اولاد کے دلوں میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو اجاگر کرنے اور سلف صالحین رحمہ اللہ کے طریقوں پر اپنے آپ کو چلنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دفاع کی الہ العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.